أيهم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ اور جب بھی اتاری جاتی ہے سورۃ کوئی سورت فَمِنْهُمْ تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں مَن یقول جو کہتے ہیں أَيُّکُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا تم میں سے کس شخص کو زیادت کو بڑھایا ہے ہذہ اس آیت نے ایمان میں فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا سو وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں فَزَادَتْهُمْ تو ان کو تو بڑھا دیا اس آیت نے ایمان میں وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ اور وہ بہت خوش ہوتے ہیں وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ سو وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض بیماری ہے فَزَادَتْهُمْ تو بڑھا دیا اس کو آیت نے رجساً گندگی میں اِلیٰ رجسِہِم ان کی گندگی کی طرف وَمَاتُوا اور وہ مرتے ہیں اس حال میں وَهُمْ کافرون کہ وہ کافر ہوتے ہیں وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ اور جب نازل کی جاتی ہے کوئی سورت تو منافقین میں سے کچھ کہتے ہیں کہ تم میں سے کس کو ان آیات نے اس آیت نے ایمان میں بڑھایا ہے سو جو لوگ تو ایمان لائے ہیں ان کو تو اس نے ایمان میں بڑھا دیا اور وہ بہت خوش ہو جاتے ہیں لیکن وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے منافقت کی تو بڑھا دیا اس کو گندگی میں ان کی گندگی کی طرف ان کی گندگی کے ساتھ اور گندگی بڑھ گئی وَمَاتُوا کافرون اور پھر وہ مرتے ہیں پھر اس حال میں کہ وہ کافر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقین کی حالت کو بیان کی ہے قرآن مجید کی آیات میں جا بجا اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا۔ جب اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیات کو ایمان والوں پر پڑھا جاتا ہے، ان کو سنایا سمجھایا جاتا ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ تو منافقین جو تھے وہ کوئی آیات نازل ہوتی تو ازراء مذاق ایک دوسرے کو کہتے کہ تم میں سے کس کا ایمان بڑھا ہے اس آیت کے نازل ہونے کے ساتھ؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تو ایمان والے ہیں، جن کا ایمان ہے اللہ کے باتوں پر، اس کی باتوں پر، ان کے ایمان میں تو اضافہ ہو جاتا ہے۔ جو کچھ پہلے نازل شدہ ہے اس پر ان کا ایمان اور یقین پختہ ہے، اور اس پر ان کا عمل جو ہے وہ مبنی پر اخلاص ہے، اور پھر جو نیا نازل ہوتا ہے اس پر بھی وہ ایمان رکھتے ہیں، اس پر بھی وہ دل سے یقین کرتے ہیں، اور اس پر بھی وہ عمل کا تہیہ رکھتے ہیں، تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، اور وہ آیات کے نازل ہونے پر خوش ہوتے ہیں۔ لیکن جو منافق ہیں، جن کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، شکوک و شبہات کی گندگی ہے، اللہ کے وعدوں پر یقین نہیں ہے، عقیدے کی خرابی اور خباثت ہے، پہلے جو آیات نازل ہوئی ہیں ان آیات کے متعلق شک شبہ کرنا، ایمان نہ رکھنے کی گندگی ہے ان کے دل میں، اور آیات نازل ہوتی ہیں تو ان کے متعلق ان کا شک شبہ اور بڑھ جاتا ہے، نتیجہ پر ان کی منافقت بڑھ جاتی ہے، ان کی بے ایمانی بڑھ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات فَزَادَهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ۔ تو نتیجہ کیا ہے؟ ایمان والے جو ہیں آیات کے نزول پر دل سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور منافقین وہ نفاق کے اندر اور بڑھ جاتے ہیں، باز نہیں آتے تو ان کی کفر پر ہی موت ہو جاتی ہے اور وہ سیدھا جہنم رسید ہو جاتے ہیں۔ جیسے آج بھی کچھ لوگ جو ہیں آیات کو پڑھنے سے، تلاوت کرنے سے، سننے سمجھنے سے ان کے عمل میں، ان کے ایمان کی قوانیت میں، اور ان کے دل کی یقین کی کیفیت میں اضافہ ہوتا ہے، ان کے دل کو فرحت ملتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے احکام سنائے جائیں، آیات احادیث سنائی جائیں تو چاہے کہ ان کے عمل میں کوئی تبدیلی آئے، الٹا وہ ناراض اور پریشان ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ روزہ رکھنا جو ہے یہ ایمان ہے۔ روزہ رکھنا کیا ہے؟ اب روزے آنے سے کچھ لوگوں کے دل تو خوش ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے دل تو خوش ہوتے ہیں، اور کچھ جو ہیں ان کو مصیبت پڑ جاتی ہے، ان کے منہ لٹک جاتے ہیں کہ اب آزادانہ طور پر ہمارا کھانا پینا جو ہے وہ بند ہو جائے گا، اور ان کو روزہ رکھنے میں کسی اجر کی امید نہیں، جن کے دل میں اس طرح کی گندگی ہے عقیدے اور نیت کی، تو ان کو کیا اثر ہوتا ہے؟ ان کو اور زیادہ وہ گناہ میں، برائی میں وہ اور زیادہ بڑھ جاتے ہیں، ان کے گناہوں میں۔ ایک رمضان کے روزے چھوڑے تو بے ایمانی کی تہ دل پر چڑھ گئی، اور آگے رمضان آیا تو اس کے روزوں کو بھی چھوڑا تو وہ تہ جو ہے وہ گندگی کی اور بڑھ گئی، ایک تہ اور چڑھ گئی اس پر۔ تو یہی حال جو آج کے دور کے ان منافقین اور خبیثوں کا ہے، یہی حال اس دور کے منافقین کا تھا۔ ان آیات سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ ایمان گھٹتا بھی ہے اور بڑھتا بھی ہے۔ ایمان کے بڑھنے کا ذکر تو آیا تھا اس میں، گھٹتا کیسے ہے؟ تو جو چیز بڑھتی ہے وہ کم بھی ہوتی ہے، جو چیز بڑھتی ہے وہ کم بھی۔ سردی بڑھ گئی تھی، اب کم ہو گئی، اب کم ہو گئی ہے، پھر بڑھ جائے گی۔ جو چیز کم ہوتی ہے وہ بڑھتی بھی ہے، جو بڑھتی ہے وہ گھٹتی بھی ہے۔ تو اس آیت سے اور اس طرح کی اور بہت سی آیات سے، تقریباً کوئی 8 آیات امام بخاری رحمہ اللہ الباری نے اپنی صحیح میں
ایمان کے زیادہ ہونے اور کم ہونے کے متعلق قرآن مجید سے نقل کی ہیں، اور ان آیات سے اور احادیث سے یہ بات مضبوط دلائل کے ساتھ مزین کی ہے کہ ایمان کا جو مسئلہ ہے اس میں جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ ایمان کم بھی ہوتا ہے زیادہ بھی ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ ایمان کم نہیں ہوتا، نہ ایمان بڑھتا ہے۔ ایمان جو ہے وہ ایک بسیط اور جامد چیز ہے جو کم ہوتا اور بڑھتا نہیں ہے، اور پھر وہ کمال جسارت اور بے شرمی کے ساتھ یہاں تک بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہمارا ایمان اور فرشتوں کا ایمان ایک جیسا ہے، ہمارا ایمان اور ابو بکر صدیق کا ایمان ایک جیسا ہے۔ حضرت عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بنیاد الطالبین میں ان لوگوں کا ذکر کیا ہے، گمراہ فرقوں کی، مسلمانوں میں سے جو گمراہ ہیں، جو راہ راست سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کی ایک لسٹ انہوں نے بنائی ہے۔ تو اس لسٹ کے اندر انہوں نے ایک مرجئہ فرقہ کا بھی ذکر کیا ہے۔ مرجئہ فرقہ کون ہے؟ جو یہ کہتے ہیں لا یضر مع الایمان معصیۃ کما لا يدفع مع الکفر طاعہ۔ کفر ہو تو کسی نیکی کا فائدہ نہیں، اسی طرح اگر ایمان ہو تو کسی گناہ کا کوئی نقصان ہو۔ جو ایمان والا ہے وہ جو بھی گناہ کر لے اس سے اس کے ایمان کو نقصان نہیں ہوتا۔ یہ فرقہ جو ہے، تو اب ان کا خیال یہ ہے کہ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی۔ تو عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے ایسے لوگوں کو گمراہ فرقوں کے اندر شمار کیا۔ ایک دفعہ کراچی میں کوئی مشترکہ اجلاس تھا، اس میں دیوبندی، بریلوی اور دوسرے علماء جماعتوں کے قائدین جو تھے وہ بھی تشریف فرما تھے، اور وہاں پر شہید اسلام حضرت علامہ احسان الہی ظہیر رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ تو انہوں نے ہنستے مسکراتے ہوئے یہی بات وہاں پر کر دی، کہنے لگے کہ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ نے تم لوگوں کو گمراہ لوگوں کے اندر گمراہ فرقوں میں شمار کیا ہے۔ تو پھر کہتے ہیں ہنستے ہوئے کاش کہ تم نے کسی میرے جیسے آدمی کو اپنا پیر مانا ہوتا، میں کم از کم آپ لوگوں کا اتنا تو لحاظ کر لیتا کہ آپ کو گناہوں میں سے نہ لکھتا۔ بات سمجھ آئی؟ تو یہ لوگ جو ہیں حقیقت میں یہ عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے نام کی جو لوگ یاد بھی کرتے ہیں نا، عبدالقادر جیلانی نے ان لوگوں کو گمراہ لکھا ہے، اور جہنمی فرقوں کی جو لسٹ بنائی ہے اس کے اندر ان کا نام لکھا ہے۔ نکالے بنیاد الطالبین اور دیکھیں اس میں سے حوالہ نہ ملے تو میں مجرم، ادا سے دیکھ تو جاتا رہے گا گلا دن کا، بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دن کا، دیکھیں اسے۔ تو ان آیات سے یہ بات صاف طور پر ثابت ہوتی ہے کہ ایمان کے اندر کمی اور اضافہ ہوتا ہے۔ کئیوں نے یہاں یہ بات بنائی ہے، کہتے نہیں، وہ جو دل کا یقین ہے نا اس کے اندر اضافہ نہیں ہوتا، جو دل کا یقین ہے اس کے اندر اضافہ نہیں ہوتا۔ اچھا بھی اضافہ کس میں ہوتا ہے؟ اس آیت کا پھر کیا مطلب؟ کہتے ہیں عمل میں اضافہ ہوتا ہے، عمل میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس سے عمل کا اضافہ مراد ہے، جو دل کا یقین ہے نا، جو ایمان کی جڑ ہے اس کے اندر اضافہ نہیں ہوتا، تو اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ دیکھو ایک آدمی کو بتایا جائے کہ اس بوتل کے اندر شہد ہے، اس بوتل کے اندر شہد ہے، تو اس کو ایک طرح کا جس طرح کا کوئی کہنے والا ہے اس کے مطابق اس کو کچھ اعتبار حاصل ہوگا کہ اس کے اندر شہد ہے۔ اچھا، پھر وہ شہد اس میں سے نکالتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سونگھتا ہے تو اس کے یقین میں کچھ اور اضافہ ہوگا، اور اگر وہ اس کو کھا بھی لیتا ہے تو پھر اس کے علم میں اس کے یقین میں اور اضافہ ہوتا ہے، اور اگر اس کو لیبارٹری میں بھی چیک کروا لیتا ہے تو پھر اس کے علم میں اور اضافہ ہوگا۔ تو اب جس نے صرف اوپر سے بوتل دیکھی ہے شہد کی،
اور جس نے کھا کر دیکھا ہے، لیبارٹری سے چیک کروا کے دیکھا ہے، دونوں کا یقین ایک جیسا ہے، دونوں کا یقین ایک جیسا ہے۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ان کی ذات بابرکات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، ایک ہمارے جیسے ہجرتدار نے نہیں دیکھا، تو دونوں کا یقین ایک جیسا کیسے ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ تو پھر یہ کہنا کہ ہمارا ایمان اور ابو بکر صدیق کا ایمان ایک جیسا ہے، یہ بہت بڑی جسارت ہے۔ اور شاید اسی جسارت کی وجہ سے ان لوگوں کو حضرت عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے گمراہ قرار دیا، جہنمی فرقوں کی لسٹ کے اندر ان کا نام بھی تحریر فرمایا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ ایمانا، جو ایمان والے ہیں آیات کے نازل ہونے سے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور جو منافقین ہیں ان کے ایمان میں کوئی اضافہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں عطا فرمائے اس کلام پاک کو بار بار پڑھنے، ہم اس کو بار بار پڑھیں، ہمارا ایمان بڑھتا جائے، ایمان بڑھتا جائے، عمل بڑھتا جائے، ایمان میں برکت بڑھتی جائے، عمل کے اندر برکت بڑھتی جائے، اور پھر اسی ایمان کی بہت شاندار حالت پر زندگی کے یہ گھڑیاں ختم ہو جائیں۔ ایک دو سوال آتا ہے، سب بندی کا طریقہ جانو، بہنوں کی طرف سے ماؤں کی طرف سے سوال آتا ہے کہ سب بندی کا طریقہ جان، سب بندی کا جو طریقہ مردوں کا ہے وہی طریقہ عورتوں کا ہے، اس میں ذرہ بھر بھی فرق نہیں، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب کے اندر دائیں بائیں دیکھ کر برابر ہو کر کھڑا ہونا چاہیے۔ اب تو ماشاءاللہ یہ صفیں بڑی شاندار طریقے سے بچھی ہوتی ہے سیدھی، تو ہر آدمی کی ہیڑی کا کنارہ اپنے والی سب کے کنارے پر ہو، تو سب جو ہے وہ سیدھی ہو جاتی ہے، برابر ہو جاتی ہے۔ اور مزید صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، سنن ابو داؤد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سب فرمانے کا طریقہ ہے، جو اللہ کے سب سے برگزیدہ نبی کے پیچھے اللہ کے ولیوں اور دوستوں کی سب سے عظیم جماعت کے سب بنانے کا طریقہ تھا، وہ ان کتابوں میں جن کا میں نے حوالہ دیا ہے اس طرح بیان ہوا ہے کہ قدم کے ساتھ وہ قدم ملاتے ہوئے کندھے کے ساتھ قدم۔ اب ہم میں سے اکثر جو ہے وہ چھوٹی انگلی دوسرے کی انگلی کے ساتھ ملاتے ہیں، پورا قدم نہیں ملاتے ہیں، تو بھائی انگلی کو قدم تو نہیں نہ کہتے، حدیث میں قدم کا لفظ ہے، جن من کے بہو من کے بسوا میں بھی مقدم ہوں گے قدم بھی۔ اچھا، تو سب اس طرح سے بنانی چاہیے، کندھے کے ساتھ کندھا، قدم کے ساتھ قدم، مردوں کے بھی خواتین کے بھی ملے ہونے چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سب کام سے شروع کرنی چاہیے، دیوار سے شروع کرنی چاہیے، مسجد کی دیوار سے یا امام کے پیچھے سے سب کے درمیان سے شروع کرنی چاہیے، تو بات صاف صاف ہے۔ پہلی سب کہاں سے شروع کرنی چاہیے؟ کئیوں کو دیکھا گیا ہے کہ پہلی سب مکمل ہے، اب انہوں نے سب بنانی پتہ کہاں سے شروع کی، ادھر سے، دیوار کی طرف سے، تو اب یہ بالکل غلط ہے۔ ایسے ہی جیسے کہ امام درمیان میں محراب میں کھڑا ہے تو لوگ سب بنانا ادھر سے دیوار سے شروع کریں، پھر کس دیوار سے شروع کریں؟ ایک سب اس دیوار سے شروع ہو جائے، ایک ادھر سے شروع ہو جائے، اور اگر امام کے پیچھے تک وہ سب نہ پہنچے تو امام کے پیچھے کا نہیں سکتا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی من کو اللہ نام میں کو میرے قریب کھڑے ہو تم میں سے عقل والے سمجھدار ہو، تو سب امام کے قریب سے شروع کرنی ہے، امام کے پیچھے سے۔ تو جتنا کوئی امام سے زیادہ قریب ہوگا اتنا ہی اس کو اجر و ثواب زیادہ ملے گا۔ پہلی صف میں خصوص چند دن پہلے کسی نے سوال بھیجا مجھے کہ امام کے دائیں جانب کھڑے ہونے کا ثواب زیادہ ہے کہ بائیں جانب؟ تو بات آپ نے یہ لکھا ہے کہ اگر تو دونوں طرف افراد برابر ہو پھر تو دائیں جانب کا اجر زیادہ ہے، اور اگر امام کے دونوں طرف افراد زیادہ نہیں ہیں، مثلا اس طرف امام کے بائیں طرف آدمی تھوڑے ہیں، دائیں طرف لائن زیادہ بڑھ گئی ہے، تو پھر بائیں طرف
کھڑے ہونے کا جو امام کے قریب جگہ ہے اس میں کھڑے ہونے کا اجر زیادہ ہے. اور بات بھی یہ ٹھیک ہے، البتہ دونوں سائڈیں برابر ہوں تو پھر دائیں طرف والوں کا اجر زیادہ ہے. اس کی کوئی مضبوط دلیل بھی مجھے نہیں. تو اگلی صف کا اجر پچھلی سے زیادہ ہے، اور پھر اگلی صف والوں میں سے جو امام کے زیادہ قریب ہو اس کا اجر زیادہ ہے. تو یہی معاملہ پچھلی صف کا ہے. پچھلی صف والوں میں سے بھی جو امام کے جتنا زیادہ قریب ہے اس کا اجر زیادہ ہے. تو اگر کوئی سائڈ سے صف بنانا شروع کرتا ہے تو وہ امام سے تو پہلے جان بوجھ کر ہی دور کھڑا ہو رہا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند سمجھدار لوگ جو ہیں وہ میرے قریب کھڑے ہوئے. تو اب جو نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں پہلی صف چھوڑ کر پیچھے کھڑے ہوتے ہیں تو ان کی عقل کا بھی اندازہ لگانا چاہیے، بلکہ ان کو خود ہی اپنی عقل کا اندازہ لگانا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں. اس کا مطلب وہ اپنی عزت خود بھی نہیں کر رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی عزت، وہ اپنے آپ کو عقل مند نہیں سمجھتے کہ جو قریب امام کے جو جگہ اس کو چھوڑ کر دور کھڑے ہو رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل مند لوگ جو ہے سمجھدار ہیں وہ میرے قریب کھڑے ہوں، پھر جو عقل و سمجھ میں مجھ سے ملتے جلتے اور قریب ہیں وہ ان کے ساتھ کھڑے ہوں. سب بندی کرتے وقت کرسی ایک سب میں 3-4 بندے پڑھ سکتے ہیں. سب بندی کرتے وقت مختلف جگہوں پر کرسیاں کرتے ہیں. اب جو کرسیوں والے ہیں ان کو جہاں جگہ ملتی ہے انہوں نے وہاں پر ہی کرسیاں لگانی. تو کئی لوگوں کو کرسی پر نماز پڑھنے سے بڑی الرجی ہوتی ہے. ہاں بھائی کرسی پر اگر نماز کسی سے زمین پر بیٹھ کر پڑھنا دشوار ہے کسی مریض بیچارے کے لیے تو اس کو کرسی پر بیٹھا دے کر برداشت کر لینا چاہیے، اتنا جلس نہیں ہونا چاہیے. تو کرسی پر نماز ہو جاتی ہے بلا شک. اور کرسیوں والے جو ہیں اگر ایک جگہ اکٹھے آئے ہوئے ہیں ایک جگہ ہی لگا لیتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے. اور اگر وقفے سے وہ آئے ہیں تو پھر جہاں جس کو جگہ ملتی ہے وہ وہاں پڑے ہوئے تو نہیں اگلی سب میں جگہ باقی ہے تو کرسی والا کرسی پر ہونے کی وجہ سے اگلی سب میں کھڑا نہ ہو کچھ نہیں کرنا. جی آخری وقت کرسی میں تھے جو کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین میں بیٹھ کر نماز پڑھی ہے کرسیاں موجود تھیں. اچھا جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اس کا قوم محنت ہے صاف والے کے ساتھ. جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے جو بیٹھ کر نماز پڑھتا ہے اس کی سب محنت ایک دوسرے کے ساتھ. اور اگر ایک شخص کی ایک ٹانگ ہے وہ اپنی چھڑی کا سہارا لے کر وہ اس کی گھوڑی سی جو ہے اس کا سہارا لے کر کھڑا ہو کر نماز پڑھتا ہے اس کو پڑھنے کا حق حاصل ہے. اس کی سب دوسرے کے ساتھ بن گئے تو اب محدورات تو بھی محدورات جو مجبوریاں ہوتی ہیں وہ بعض ناجائز کاموں کو بھی جائز بنا دیتی ہیں، ان سے رخصت نہیں کرتی ہیں. اس طرح سے کرسی سے بھی رخصت نہیں کرتی ہے. شاید آپ لوگ یہ جو زیادہ معاملہ کرتے ہیں کرسیوں کی مخالفت ہے. اللہ تعالیٰ سب کو صحت عافیت کے ساتھ رکھے. جس کو واسطہ پڑا ہوتا ہے اس کو پڑا ہوتا ہے. کئی دفعہ بعض لوگوں کو گھٹنوں میں تکلیف ہوتی ہے تو زمین پر بیٹھ کر وہ گھٹنوں کو بالکل سیدھا کرے تو پھر بھی تکلیف ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر ان کو تھوڑا سا اوپر رکھے تو پھر بھی تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے نیچے ہی بیٹھنا چاہیے. کسی کو تکلیف ہے تو وہ زمین پر بیٹھ کر ہی نماز پڑھے یہ زیادہ اچھا. اور اگر زمین پر بیٹھ کر اس سے نماز نہیں پڑھی جاتی اس کی تکلیف میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ کرسی پر بیٹھ کر پڑھے تو یہ زیادہ اچھا ہے. یہ زیادہ اچھا ہے کیونکہ نماز کے اندر خشوع و خضوع جو ہے ایک آدمی کو تکلیف کسی جگہ پر ستا نہیں ہے اس کا خشوع و خضوع کی طرح زیادہ پیدا ہوگا، اس کی توجہ تو اس طرف ہوگی. ایک آدمی سے کسی نے پوچھا کہ نماز ٹوپی پہن کر
پڑھنا جو ہے یہ زیادہ اچھا ہے کہ اتار کر پڑھنا زیادہ اچھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ سردیوں میں پہن کر گرمیوں میں اتار کر، بلکہ گرمیوں میں کسی کے سر کو گرمی چڑھ رہی ہے، پسینہ اس کو چھوٹا ہوا ہے، تو آپ وہ سر سے اتار لیں، بلکہ اوپر سے پنکھا چلتا ہے، اس کو ٹھنڈی ہوا اوپر سے پڑے گی، اس کے دماغ کو تازگی اور سکون حاصل ہوگا، اس کی نماز میں خوشبو و خضوع آئے گا، خلل نہیں پڑے گا۔ اور سردیوں میں ایسا نہیں ہے۔ ہاں اگر گرمیوں میں کسی کے سر کو اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، اس کے سر کو پسینہ چڑھا ہوا ہے یا گرمی چڑھی ہوئی نہیں ہے، تو وہ سر پر کپڑا رکھے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کا سر سے کپڑا اٹھا کر نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر کسی کے سر کو مصیبت پڑی ہوئی ہے گرمی کی وجہ سے، پسینے کی وجہ سے، تو اب وہ اتار ہی لے تو زیادہ اچھا ہے، تاکہ اس کی نماز میں خوشبو و خضوع پیدا ہو۔ سجدہ کرتے وقت ہاتھ بندے کے برابر ہونے چاہیے یا سر؟ فلما سجد بین کفیہ، حدیث میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو دو ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کیا، دو ہتھیلیوں کے درمیان سجدہ کیا، تو سجدے میں سر جو ہے وہ ہاتھوں کے درمیان ہونا چاہیے۔ ایک حدیث کے مطابق جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے تھے تو ان کے قبروں کی سفیدی نظر آتی تھی، لہٰذا اپنے بازو کھلے رکھنے چاہیے، لہٰذا سب بدی کے دوران جگہ کی کمی کی وجہ سے یہ طریقہ اپنانا چاہیے یا تھوڑا سا سمیٹ لینا چاہیے، تاکہ دور سے ساتھ والے کو کبھی محسوس نہ ہو۔ ہاں تو سمیٹ لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدنوں کی سفیدی نظر آتی تھی، یہ حدیث میں موجود ہے، بالکل ٹھیک ہے یہ، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھاتے تھے، امامت کرواتے تھے، آپ سب کے اندر کھڑے نہیں ہوتے تھے، آپ سب سے آگے نماز پڑھا رہے ہوتے تھے، امام ہوتے تھے، اس لیے بازو کھلے رکھتے تھے۔ تو آپ بھی جب اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کے بازو اچھے کھلے ہونے چاہیے کہ بدنوں کی سفیدی نظر آئے۔ اگر آپ نے کبھی نہ پہنی ہو، بازو کے بغیر بنین آپ نے پہنی ہوئی ہو، تو آپ کے بدنوں کی سفیدی نظر آئے اکیلے پڑھتے ہوئے۔ جب آپ سب میں ہیں تو پھر بازو کو ایسے اکڑا لینا یہ اچھا نہیں، پھر بازو کو سمیٹ کر رکھنا چاہیے، لیکن اتنا بھی سمیٹنا نہیں چاہیے کہ بازو پہلوؤں کے ساتھ کوکھوں کے ساتھ رکھ جائے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ بس